صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف جب پہنچ رہی ہے نا تو ہماری طبیعت یہ ہو گئی کہ ہمیں جو بھی تکلیف پہنچی ہے ہم نے اس تکلیف کو اپنے اندر دیکھنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھنے کی عادت پیدا کر لی ہے کہ یہ تکلیف مجھے لگتا ہے فلاں کی طرف سے آئی ہے۔ جیسے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ نماز با جماعت نہ پڑھنے والے کی رزق میں برکت چلی جاتی ہے۔ اب ایک شخص مسجد میں جا کر نماز ادا ہی نہیں کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، اب نماز نہ پڑھنا یہ آپ کی روزی کو کھا سکتا ہے، جماعت ترک کر دینا روزی کھا سکتا ہے۔ اور صراحت تو ہے کہ رشتہ داری جو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، اس سے تو روزی ویسے ہی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ اب میں نے یہ دیکھا کہ میرے رشتہ داروں نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا یا مجھ پر نظر لگا دیے یا میرے کو اثرات پیدا کر دیے ہیں، مگر میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے قطع رحمی کی ہوئی ہے۔ اب یہ قطع رحمی کی طرف شیطان توجہ کیوں جانے دے گا کہ اگر یہ قطع رحمی کی طرف یعنی رشتہ داری توڑنے کی طرف اگر میری توجہ جاتی ہے تو میں رشتہ داری جوڑوں گا، اب رشتہ داری جوڑوں گا تو شیطان ناکام ہونا مراد رہے گا۔ شیطان کب یہ چاہے گا کہ یہ ناکام ہونا مراد ہو، اس کی سوچ ایسی بنے، تو وہ لازمی طور پر کوشش کرے گا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر جادو اور پھر اور مزید کینہ، بغض اور اس طرح کی نفرتیں پیدا ہوں تاکہ ہمیں یہ لگے کہ یار انہوں نے سب کیا ہے۔ اب ہمارے پاس اگر ہم مثال کے طور پر کوئی بولے میری خالہ نے جادو کیا ہے، تو کوئی بولے میرے بھائی نے کیا ہے، میری بہن نے کیا ہے، میری بھابھی نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، بہو بولے میری ساس نے کر دیا، ساس بولے کہ بہو چڑیلے، بہو کوئی مطلب کہ بہو آ گیا ہے نا، بہو تو بہو بن جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں۔ تو اگر وہ سارا مطلب کہ لیکن آپ ان کو پوچھے بھائی تمہیں کیسے پتا چلا؟ نہیں ہمیں پتہ ہے۔ ارے بھائی کیسے پتا چلا؟ نہیں ہمیں پتہ ہے۔ کیسے پتا چلا بھائی؟ بتاؤ نا کیسے پتا چلا؟ نہیں ہمیں پتہ ہے، تم کو نہیں پتا چلے گا، اور مجھے نہیں پتا چلے گا تو تم کو بھی نہیں پتا چلا یار۔ آپ کو پتہ نہیں چلا، خالی ایک شیطان اور نفس کے بہکاوے اور آپس کی لڑائیاں آپ انہوں نے مول لے لی ایک دوسرے کے اوپر الزامات وغیرہ دھر کر، اور کوئی جادو نہیں کرتا۔ ابھی آپ میرے مسجد کے ناظرین اتنے بیٹھے ہوئے، بتائیں آپ کتنے ایسے کو جانتے ہیں جو جادو کرتے ہیں؟ آپ ایسے کتنے عاملین کو جانتے ہیں جس سے جادو ہوتا ہے؟ آپ میں سے کتنوں نے جادو کروایا ہے؟ میں اپنا ایک مبالغہ عرض کر رہا ہوں، اگر اس وقت سے ہر میں ہاتھ اٹھوا دیے جائیں نا، اس وقت تمام ناظرین کو جہاں دنیا میں ہیں ہاتھ اٹھوا دیے جائیں کہ بتاؤ کس نے آج تک ایسا جیسا جادو کروایا ہی نہیں ہے، تو 99% ہاتھ اٹھیں گے کہ ہم نے آج تک جادو کروایا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جادو ہوتا کیسے۔ یہی ہے۔ اب یہ کون سا وہ 0.1% رہ گیا ہے کہ جس سے مطلب ایسا جادو کروائے گا سب کو لگتا ہے کہ وہ جادو ہو گیا ہے۔ اپنی بدعمالیوں پر غور کریں، تمہیں جو مصیبت پہنچتی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنی بدعمالیوں پر غور کیوں نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کس کی آہ لگ گئی؟ بددعا نہیں لگتی، جادو ہی لگے گا، نظر ہی لگے گی، بددعا بھی تو لگتی ہے۔ مظلوم کی بددعا تو ٹھا کر کے لگتی ہے فوراً۔ اتنوں پر ظلم کیے ہوں گے تو وہ ظلم یاد نہیں ہے، جادو یاد آ جائے گا۔ یتیموں کا مال کھا گئے، یہ یاد نہیں ہے، جادو یاد آ جائے گا۔ بیواؤں کی جائیدادیں کھا گئے، یہ یاد نہیں ہے، جادو یاد آ جائے گا۔ وارثوں کا مال دبا گئے اور بلا اجازت شرعی وراثت پر قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ چلا گیا، وہ چلا گیا، یہ برکت چلی گئی، وہ برکت چلی گئی، جادو ہو گیا، نظر ہو گیا۔ ہمارے اعمال پر غور کریں۔ آپ نے بہن کو کبھی ستایا ہوگا، غور کریں، اس کی تو ہائے نہیں لگ گئی۔ ماں کو ستایا ہوگا، اور ماں کو 2 باتیں اور باپ کو 4 باتیں سنا کر آپ گھر سے باہر نکلے، راستے میں حادثہ ہو گیا، آپ بولے کسی نے جادو کر دیا۔ جادو کیا کر دیا؟ ماں باپ کا دل دکھا کر گئے تھے آپ نے۔ یہ ساری باتیں ہمارے پیش نظر بدقسمتی سے نہیں رہتی۔ کتنوں کا مال اپنی چالاکی، اپنی عیاری، جس کو آپ اسمارٹنس کا نام دیتے ہیں، یار بڑا اسمارٹ ہے یار، ایسا ترکیب بناتا ہے، آپ جو بھی نام دے دو، لیکن میں عیاری اور چالاکی کے ساتھ ہی آپ سے عرض کروں گا کہ اس طرح ترکیبوں سے لوگوں کے مالوں کو آگے پیچھے کر دینا، ان کو نقصان پہنچا دینا، مارکیٹ کے اندر عجیب بھوچال لے کر آ جانا، اور آپ اپنی کرسی کے اوپر آرام سے گھوم رہے ہو کہ یار دیکھو میں نے کیسا سب کو گھما کے رکھا ہوا ہے، اس میں کتنوں کے بیچاروں کے چولہے بند ہو گئے، کتنوں کے مطلب کہ وہ کام اجڑ گئے، سارے ہو گیا، اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ایکشن کا ری ایکشن نہیں ہے۔ اب یہ بیچارے ہمارے جو اسلامی بھائی بیٹھے، یہ تو ساری وہ آپ علاج کے لیے جب کسی کے ٹیبل کے سامنے بیٹھو گے کہ میرے کو یہ ہو گیا، تو وہ آپ کو یہ ساری فہرست گنتی نہیں کروائے گا کہ آپ دیکھو کہ آپ نے کتنی نماز قضا کی، آپ نے کتنے مطلب آپ اپنے گناہ کو یاد کرو، آپ اپنے ظلم کو یاد کرو، حقوق کو یاد کرو، معاملات کو یاد کرو، کہاں آپ نے غلطیاں کی ہیں۔ یہ ساری باتیں وہاں بتانے کی نہیں ہوتی، وہ بیچارہ خود دکھی پریشان آیا ہے، تو اس کو تو
اولے 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 ارے کوئی بات نہیں ہم کرتے ہیں. آپ یہی کرتے ہوگے اور کیا کرتے ہوگے, اور یہی کرنا بھی چاہیے. یہی ظاہر ہے تو اس کو بیچارہ مطلب اب ایک شخص بیچارہ آیا ہے, اس کو بیماری ہونے لگے ٹھیک ٹھاک, اس کے پھیپھڑے ختم ہو گئے, اب ڈاکٹر اس کو تھوڑی باتیں تھوڑی سنائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا, تم نے ایسا کیوں کیا تھا, تم نے ایسا کیوں کیا تھا. تسلی دے گا اور دے دے گا, بھی بولے گا پرہیز کرنا. ہم بھی آپ کو پرہیزی کا تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہو گیا توبہ کیجئے اور گناہ سے پرہیز کیجئے, انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. سبحان اللہ. آؤ تو صحیح نا, آپ کے یہ جادو وادو سب یار آگے پیچھے ہو جائیں گے, جادو وادو سب آگے پیچھے ہو جائیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. صلوا علی الحبیب.